العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبداه. العقل نور وأنت معناه، والكون سر وأنت مبداه. يا قاسم النار والجنان غدا، أنت ملذ الراجي ومنجاه. أنت ملذ الراجي ومنجاه. أنت الولي الذي مناقبه مولاي ما لعلها في الخلق أشباه. أنت الولي الذي مناقبه مولاي ما لعلها في الخلق أشباه. يا آية الله في العباد ويا سر الذي لا إله إلا هو. سر الذي لا إله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظاہر یہ ہے کہ اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، یعنی غسل میں جو تین حصے ہیں، سر و گردن، اپنے ہاتھ سے اس کے اوپر پانی ڈالے اور اس کو اوپر پہنچا دے، اسی طرح سیدھے ہاتھ کی طرف، اور اپنے بدن کے ترتیب جو ہے وہ اعضاء میں ہے، یعنی ان تین حصوں میں بٹی، نہ کہ مثلا اس حصے میں ترتیب، مثلا انسان ہاتھ پہلے دھوئے یا سینے کو پہلے دھوئے یا پیر کو پہلے، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ جو اطلاقات ہیں وہ مطلق بیانات جو ہیں وہ اس پہ کو شامل کر لیتے ہیں۔ ترتیب بھی صحیح ہے اور التماس یعنی پانی میں بدن کو ڈالنا صحیح ہے۔ مطلقاً جو روایات ہمارے پاس ہیں وہ اس طرح سے غسل کو صحیح جانتی ہیں۔ ہر شے کے لیے دلیل ہوتی ہے۔ قصر اور تمام مسافر کی نماز کا مخیر ہونا روایت صحیح ہے، اور فقہا کے صاحب عروہ اور اس تصریح کی ہے اس بات کو، کیونکہ موضوع جو ہے وہ تخیر شاعر نے جو قصر اور تمام میں جو تخیر دیا ہے وہ کلمہ جو ہے کربلا ہے، یعنی اس سے مراد صرف وہ خاص حصہ نہیں بلکہ شہر۔ تو ہر وہ جگہ جہاں تک کربلا کا نام صحیح آئے گا وہ حکم کے شامل ہے، چاہے وہ گھر ہو، چاہے وہ ہوٹل ہو، چاہے وہ روڈ ہو، چاہے وہ کسی کا گھر ہو، حسینیہ ہو، امام بارگاہیں ہوں۔ جیسے حدیث میں ہے مکہ حرم اللہ، المدینہ حرم رسول اللہ، کوفہ حرم امیر المومنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اور کربلا حرم الحسین۔ تو کربلا، لہٰذا کل شہر مدینہ جہاں جہاں تک بڑھتا بھی چلا جائے اور اس پر اطلاق نام شہر کربلا ہو، مسافر کو اختیار ہے کہ وہ قصر پڑھے یا تمام پڑھے۔
امیر المومنین صلوات اللہ وسلم علیہ اپنے خلافت ظاہری جب بیعت ہو گئی تو آپ نے جو خطاب کیا اس میں آپ نے فرمایا کہ جس طرح اللہ توحید کو قبول نہیں کرتا جب تک رسول کی رسالت کو قبول نہ کیا جائے. مثلا اگر کوئی شخص کہے کہ اے خدا تو ایک ہے اور تو واحد ہے لیکن وہ رسول کی رسالت کو نہ مانتا ہو تو گویا اس نے توحید بھی نہیں مانی. اسی طرح اس کی توحید اور نبوت قبول نہیں ہے جب تک امامت کو قبول نہ کرے. بس یعنی اگر جس طرح رسالت کا انکار توحید کا انکار ہے، ولایت کا انکار رسالت اور توحید دونوں کا انکار ہے. انکار ایک الگ چیز ہے، مخالفت ایک الگ چیز ہے. دیکھیں وہ امیر المومنین کو چاہتا خلیفہ مانتے لیکن باقی ائمہ کو نہیں مانتے. اب دو طرح کے لوگ، ایک ہے ناصبی کی طرح ہے جو کسی بھی امام کو قبول نہیں کرتا ہے، تو پھر وہ ان سے شادی بیاہ کرنا فقہا کے درمیان اختلاف ہے. اکثر بعض کا کہنا ہے نے کہا کہ بنت شیعہ کے لیے غیر مخالف کے لیے سے عقد کرنا صحیح نہیں ہے. بعض نے اجازت دی ہے ایک شرط کے ساتھ، اس شرط کہ اس خاتون کی اولاد اور اس کے اوپر ولایت اور امامت کے جو عقیدہ ہے اس کے اوپر حرف نہ آئے. یعنی اگر اسے معلوم ہے کہ میرے عقیدے کے اوپر اس شادی سے کوئی اثر نہیں آئے گا، کوئی فرق نہیں پڑے گا تو شادی کر سکتی ہے، وَإِلَّا نہیں. اگر یقین ہو کہ اگر اس کا شوہر اس کے عقیدے کو خراب نہیں کرے گا تو میری نظر میں جائز ہے، وَإِلَّا نہیں. کیونکہ حدیث شریف میں ہے اور صحیح حدیث امام معصوم علیہ السلام سے تعلیل ہے خود کے کہ روایت میں ہے کہ زوجہ اپنے شوہر سے دین اور ادب لیتی ہے، لہٰذا وہ تاثیر گزار ہے. اگر کسی خاتون کو اطمینان ہے اپنے عقیدے کو بچا لینے کا تو اجازت ہے، وَإِلَّا نہیں. عروہ میں یہ مسئلہ موجود ہے، آپ وہاں دیکھ سکتے ہو. صلاۃ مسافر کی بحث میں آپ عروے میں دیکھ سکتے ہیں اس مسئلے کو.
میں خدا سے دعا کرتا ہوں کہ ہم اپنے لیے اور آپ سب کے لیے کہ ہمیں توفیق حاصل ہو اور أحسنتم جميعا. أحسنت. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. نعم. أي. 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 اس کو طلاق نہ دیں، اور قرآن کریم کی توصیہ کے ساتھ، موعظے کے ساتھ، موعظہ حسنہ کے ساتھ، اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھی زبان کے ساتھ اس کے ساتھ برتاؤ کریں تاکہ وہ ایک اچھی خاتون بن سکے اور اس کی اولاد بھی اچھی بن سکے. جمہور فقہا نے اس طرح سے بیان کیا ہے کہ قبلے میں اور مختلف موارد میں ہم ان کے ساتھ شریک ہیں. اصل اولی یہ ہے کہ ظن آ کر، گمان آ کر علم کو ختم نہیں کر سکتا، لیکن بہرحال بہت سے موارد ایسے ہیں جہاں ہمارے پاس گمان اور ظن کے علاوہ کچھ نہیں ہے، حجت بنتا ہے ظن. جیسے رکعت میں ظن، حدیث صحیح شریف میں ہے کہ اگر انسان اگر وہ گمان کرے کہ میں اس رکعت پہ ہوں تو وہی کافی حجت ہے اس کے لیے، نماز میں ہے. اور شخص کے لیے گمان کہ میں کس رکعت پہ ہوں حجت ہے. اس کا مطلب قبلے میں بھی اسی طرح
کہ مثلا گمان ہو کہ اس طرف قبلہ ہے، وہی نماز. اور افعال نماز میں، رکعات نماز میں، قبلہ میں اصل اولی یہ کہ ظن یعنی گمان آ کر کوئی حجت نہیں بن سکتا، لیکن بہت سی چیزوں میں حجت ہے ہمارے لیے. اس پہ کوئی شک نہیں. بلا تو دنیا میں آتی ہے بالآخر، فقر ہے، ذلت ہے، بیماری ہے. یہ بلا وہ چیزیں جو دنیا میں مبتلا ہوتا ہے انسان. لیکن ضروری نہیں ہے کہ بلا اس لیے نازل ہو کہ انسان کا مرتبہ کم ہو جائے. نہیں، بہت ممکن ہے کہ یہ انسان سے امتحان لیا جائے، اس کا اس بلا کی وجہ سے رتبہ بڑھ جائے. اور بعض روایات میں مطلق کی بات ہوئی ہے کہ کبھی کبھی رفع درجات نہیں ہے. اور جس طرح کی آیت پہ بھی اشارہ ہوا ہے. تو ہر طرح کی چیزیں الگ الگ موضوعات میں الگ الگ طرح سے معانی ہیں. یہ مسئلہ فقہا کے درمیان ایک بہت پوری بحث ہے، اہم اور مہم. کبھی کبھی انسان دو محرم یعنی دو حرام چیزوں کے درمیان مجبور ہو جاتے کہ یہ حرام یہ تو اگر شارع کے نزدیک ان میں سے کوئی ایک اہمیت زیادہ رکھتا ہے تو اس کی طرف توجہ کرے. اسی طرح کبھی کبھی دو واجبات کہ کبھی کبھی تو اہم اور مہم کو دیکھتے ہوئے ہمیں عمل کرنا. جو آپ نے مثال دی اس میں تو کفارہ بھی نہیں. اگر وہ قسم کھا رہا ہے ولو جھوٹی قسم ہے لیکن اس لیے کھا رہا ہے کہ خاندان میں اختلاف نہ ہو، خون ریزی نہ ہو، تو اس کے اوپر قسم کھانا واجب ہے اور اس پہ کفارہ بھی نہیں ہے جھوٹی قسم کا. یہ اہم اور مہم کا مسئلہ ہے. صرف اس لیے کہ دو خاندانوں کے بیچ میں خون ریزی نہ ہو، یہ بہت اہم مسئلہ ہے. عملاً معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے نہیں. ہر چیز خلد میں، کچھ چیزیں استثناء کی گئی. خلد یعنی ہمیشگی. خلد کا مطلب یہ کہ انسان اس دنیا سے جب چلا جائے گا تو ختم ہو جائے گا. نہیں، خلد کا مطلب باقی رہے گا. ہاں، اس کا جسم ختم ہو جائے گا، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، خالد رہے گا یعنی باقی رہے گا. چاہے اب جنت میں جائے تب بھی باقی رہے گا، جہنم میں جائے تب بھی باقی رہے گا. خلد سب کے لیے ہے.
ہاں امام حسین علیہ السلام کے لیے خاص چیز ہے دمک ہے، آپ کے خون کے لیے بھی. امام حسین علیہ السلام کے لیے بہت سی خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے. أما الأول ففي الحديث الشريف إن الله أدب نبيه بأدبه وفوض إليه دينه. پہلی چیز کے لیے خود حدیث میں ہے کہ خداوند عالم نے اپنے نبی کو اپنے لحاظ سے ادب دیا ہے، اور ہر چیز آپ لوگوں کی ذریعے سے وسیلہ. لیکن امام اللہ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ خلقت اور رزاقیت کی نسبت ہمیں مت دو. اور انسان دوسری چیز جو آپ نے پوچھی اس کے سلسلے میں، ہر جتنے بھی اس کے لیے زندگی میں آنے والے مسائل ہیں اس کے سلسلے میں علم حاصل کرنا اس کے لیے ضروری ہے، لازم ہے. اختصاص کرنا کوئی چیز، مخصوص کرنا کوئی چیز، ایک طرح سے اب عظمت فرد کو خلوص. افراد تو خالد ہیں، رہیں گے، لیکن خون باقی رہے گا آپ کا ہمیشہ. یہ امام حسین کے لیے استثناء ہے، یہ احترام ہے جو امام حسین علیہ السلام کو دیا گیا ہے. یہ ایک تفسیر ہے، معصوم سے اگر پہنچے ہم تک تفسیر تو ٹھیک ہے، وَإِلَّا نہیں، ہم اپنے ذہن سے نہیں بتا سکتے. اگر معصوم سے نہیں ہو تو میں نہیں کہہ رہا ہوں نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے، لیکن چونکہ معصوم سے نہیں ملا ہے لہٰذا ہم مطمئن نہیں ہو سکتے ہیں. یہ قسم جو آپ نے فرمایا، پوچھا مورد میں جو شیخ نے پوچھا ابھی مجھ سے، اس میں یہ قسم ولو جھوٹی ہے لیکن یہ واجب ہو جائے. کچھ چیزوں میں جھوٹ بھی واجب ہو جاتا ہے، جیسے خون کا مسئلہ اگر آ جائے، یعنی دو خاندانوں کے درمیان جنگ کا مسئلہ آ جائے تو جھوٹ جائز ہے اس جنگ کو روکنے کے لیے. میری وصیت، میری نصیحت، کل بھی میں نے اس چیز کو بیان کیا تھا، وہ وہی ہے
جو امام رضا علیہ السلام نے وصیت کی تھی ہم سب کو، خصوصاً آپ کو صاحبان انجمن کو اور جو کامیاب ہمارے مؤسسات ہیں ان کے لیے کہ اپنی کوششوں میں کامیاب رہیں، کہ وہ شباب یعنی جوان شیعوں کے سلسلے میں اور کربلا اور غیر کربلا کے جوانوں کے سلسلے میں کوشش کریں۔ عراق امیر المومنین علیہ السلام کا ملک ہے، امام حسین علیہ السلام کا ملک ہے، ائمہ علیہ السلام کا ملک ہے پورا عراق، امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا ملک ہے۔ لہذا ضروری ہے کہ یہ شہر، یہ ملک، جیسے امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، ایسا ملک ہو کہ جس سے لوگ اپنے لیے نمونِ عمل سمجھیں، یہ آ کر سب کی رہنمائی کرے، یہ ملک اور اس کے رہنے والے سب کے لیے نمونِ عمل، چاہے وہ حوزہ علمیہ ہو، چاہے یونیورسٹیز ہوں، چاہے کالجز ہوں، چاہے خطبہ، چاہے ہمارے تجار اور غیر مرد اور عورت سب، اور خصوصاً ہمارے جوان لڑکیاں اور لڑکے کوشش کریں اور صحیح کریں کہ یہ ملک پوری دنیا کے لیے، یہ عراق پوری دنیا کے لیے مقدس ملکوں میں، خصوصاً نجف اشرف میں اور کربلا میں، معلی میں، کاظمین اور سامرہ، یہ مقدس مقامات پوری دنیا کے لیے مثال بنے، نمونہ عمل بنے اسلام صحیح کا، علی علیہ السلام کے، امام علی کے اسلام کا نمونہ عمل بنے، یزید کا نہیں، معاویہ کا اسلام نہیں، امام حسین کا اسلام۔ خود رسول اللہ اکرم نے فرمایا کہ زمانہ آئے گا کہ لوگوں کے پاس اسلام سوائے نام کے کچھ نہ ہو، تو عراق ایسا ملک نہ ہو کہ نام اسلام ہو اور ملک میں کچھ نہ ہو سوائے نام کے اسلام کے۔ ضروری ہے کہ عراق اسلام صحیح کا نمونہ عمل بنے۔ میری وصیت یہ ہے کہ آپ سب صحیح کریں کوشش، اور ہر ایک پر اس کی توانائی کے حد تک واجب کہ اب ان جوانوں کو، یہ جوان مومن مومنات جوان جو ہمارے ہیں، کہ یہ نمونہ عمل بن کریں، زندہ نمونہ بنے مسلمان کے لیے، اسلام صحیح کا نمونہ عمل بنے۔ اور خدا سے میں دعا کرتا ہوں کہ آپ سب کو کامیابی عطا فرمائے، سلامتی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے پاس پہنچیں، اور امام رضا علیہ السلام اور ان کی بہن کریمہ اہل بیت معصومہ قم سلام اللہ علیہا آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے شفیع ہوں، اور ہمارے دنیا اور آخرت کی تمام حوائج کو پورا کریں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ أنت معناه والكون سر وأنت مبدأه العقل نور وأنت معناه والكون سر وأنت مبدأه يا قاسم النار والجنان غدا أنت ملذ الراجي ومنجه أنت ملذ الراجي ومنجه أنت الولي الذي مناقبه مولاي ما لعلها في الخلق أشبه أنت الولي الذي مناقبه مولاي ما لعلها في الخلق أشبه يا آية الله في العباد ويا سر الذي لا إله إلا هو
سر الذي لا. السلام عليكم. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. السلام عليكم. الحمد لله. هذا السلام العربي. السلام عليكم. أهلا وسهلا. أهلا ومرحبا.